نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وقال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقال تعالى وكذلك ننجي المؤمنين وقال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. میرے پیارے بھائیو، کوشش کرو، اس وقت بہت فتنے پریشانیاں ہیں. عبدالوہاب صاحب خود اس کے مجلس میں بیٹھو رائیوڈ میں مجمع سے یہ آخر 3 صورتیں صبح شام کی بہت تاکید کرتے تھے. قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. ابھی ممبر پر بیٹھنے سے پہلے میں نے پڑھ لی ہے. اس کا اہتمام کرو. ترمذی شریف کے حوالے سے جو آدمی صبح شام میں اس کو 3 مرتبہ پڑھے گا 1.5 منٹ یکفیہ من کل شر، ہر شر سے اللہ بچائے گا. کون اہتمام کرے گا؟ یہ اپنے لکھا ہے کتاب میں تانوی صاحب کے خلیفہ نے کہ اپنے بچوں کو بھی سکھا. حفاظت اعمال سے ہوتی ہے، چیزوں سے نہیں ہوتے. اعمال پر وعدے ہے. مال کمانا نجائز نہیں ہے، لیکن ان پر وعدے زندگی بنانے کا کہاں وعدہ نہیں. اعمال پر گارنٹی ہے. اللہ اور اللہ کی رسول کی بات غلط ثابت نہیں ہو سکتی. اللہ جو وعدے کرتا ہے وہ پورا کر دے. اللہ ہمیں اس طرح توجہ پھیر دے کہ ہم اعمال میں اپنے زندگی بنانا دیکھیں. ایک غلط یقین ہے، ایک صحیح یقین ہے. مولانا یوسف رحمہ اللہ فرماتا ہے غلط یقین یہ ہے کہ انسان کو زندگی بنانا مادی چیزوں میں، ملک و مال میں نظر آتا ہو. یہ میں زبان پر کہتا ہوں، یقین کرو آپ کے بارے تو اندر گندگی سے بھرا ہوا. قسم کا تو مال سے زندگی ہمارا بھی ہے، لیکن صحیح یقین یہ ہے کہ انسان کو سب کچھ اعمال میں نظر آ جائے کہ اعمال میرے ٹھیک ہو گئے تو پھر اللہ میری دنیا بھی بنائے گا آخرت. یہ ہمارا بالکل قرآن کے خلاف سوچ ہے کہ اعمال سے صرف جنت بنے گی. نہیں، اعمال سے دنیا بھی بنتی آخرت. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ. قرآن ہے جو بلائی کریں گے اللہ ان کی دنیا بھی بلائی. جو بلائی کریں گے اللہ پاک ان کی دنیا بھی. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ. یہ دنیا تو بہت تھوڑی چیز ہے، یہ تو آخرت میں بہت کچھ ملے گا. اور وہاں لہم فیہا ما یشتہون. یہاں عربی گرامر میں اولا فیہا کو پہلے لایا کہ یہ زندگی ساری دنیا بھی کسی کو مل جائے، جو چاہتا ہے وہ نہیں ملے گا سوائے جنت. جنت میں جو چاہو کہ ملے گا. دنیا میں یہ ساری دنیا کا بادشاہ ہو کر جو چاہے گا وہ نہیں مل سکتا ہے. اس پر بڑھاپا آئے گا، اس پر بیماری آئے گی، اس پر موت آئے گی، پریشانی آئے گی. جنت میں کوئی یہ پریشانی نہیں. تو میرے پیارے بھائیو، یہاں آنا صرف ثواب کی نیت سے نہیں ہو، اپنے زندگی بدلنے کی نیت کر لو. اور مولانا یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں آج لوگ ایمان کو سیکھتے ہیں، اعمال کو سیکھتے ہیں، ایمان کو سیکھنے کی نیت بھی نہیں کرتے. میرا یقین صحیح ہو جائے، میرا ایمان بن جائے. اس لیے اچھے سے اچھے اعمال والے بھی جوتیاں کھاتے ہیں. صحیح یقین یہ ہے کہ انسان کو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں نظر آتا. اور یہ میرے ایک بیان سے نہیں ہوتا. اس کے لیے مفتی زین العابدین صاحب باڑے میں اجتماع آج سے 30-35 سال پہلے، وہ فرماتے صحابہ جیسے شاگرد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے استاذ، اس ایمان کو کلمے کو زبان سے دل میں اترنے کے لیے 13 سال لگے ہیں. کتنے؟ ہم نے کوئی محنت نہیں. نماز سیکھنے میں تو کچھ استاد سے سیکھا ہو، لیکن ایمان سیکھنے کا بالکل کوئی رواج نہیں ہے. کوئی رواج نہیں ہے. ایمان کیسے بنتا ہے؟ ایمان بنتا ہے روزانہ اللہ سے ہونا، مخلوق سے نہ ہونا. اور ایک چیز یہ یاد رکھو،
دوسری سب سے بڑی چیز جس سے ایمان بنتا ہے، آج یہ یاد رکھو، میں اپنے طرف سے نہیں، مولانا یوسف رحمہ اللہ، جب دین کا تقاضا ہے، دنیا کا تقاضا سوکن جیسے کھڑا ہو جاتا ہے. جب آدمی دین کے تقاضے کو پہلا کرے گا، اس سے ایمان میں ترقی آئی. اگر پہلا دنیا کا کام کیا بعد میں دین کا، اس کے اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں. اس لیے مولانا احمد صاحب فرماتے ہیں آدمی سے روزہ لگاتا ہے لیکن مقررہ طریق پر نہیں لگا، جب فارغ ہوتا لگاتا ہے ثواب ملے گا، اس سے ایمان نہیں بنے گا. ایمان بننے کے لیے یہ ہے کہ ہر حال میں دنیا کے تقاضے کو پیچھے کرو، دین کے کام کو آگے کرو. یقین کرو میرے پیارے بھائیو، کیوں قرآن حدیث سے دوسرے طرف جا رہے ہیں؟ قرآن پر ایمان ہے لیکن زبان پر ہے. قرآن میں زندگی بنانا نظر نہیں آتا ہے. قرآن نے جو کامیابی کا راستہ بتایا مسلمان کو، وہاں کچھ نظر نہیں آتا ہے، سارا انگریزی میں نظر آتا ہے. اور قرآن حدیث میں انگریزی پڑھنے پر کچھ وعدے نہیں ہے. درمیان میں عجیب بات بیان کروں، ایک کتاب میں لکھا ہے کہ دیوبند میں ایک طالب علم تھا افغانستان کے، بہت پرانے زمانے کی بات ہے، قاری طیب صاحب محتمم تھے اس زمانے کے، انتقال ہو گیا. گھر والوں کو ٹیلی فون وغیرہ تھے نہیں ہے. خط 6 مہینے کے بعد پہنچا. کتنے مہینے کے؟ گھر والے آ گئے، دیوبند آ گئے افغانستان سے کہ ہم اس کی لاش کو اپنے ملک میں لے جا رہے ہیں. قاری طیب صاحب دیوبند کے، انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ کی راز کو فاش نہ کرو، پتہ نہیں قبر میں 6 مہینے کے بعد اس کو کیا ہو گیا. وہ نہیں مانتے. پھر شمس الحق افغانی بہت بڑے عالم چرس دے، اس سے کہا ان لوگوں کو سمجھاؤ، پھر بھی وہ نہیں مانتے. آخر انہوں نے چلو لینا ہے تو اپنا لاش ہے، قبر کھودا، خدا پاک کی قسم جب کھودا نہ کفن میں تھوڑا سا فرق ہے نہ اس کی جسم میں، اور اس کی جسم سے ایسی خوشبو جا رہی تھی کہ دنیا میں کوئی ایسا مشک ہے ہی نہیں. دین کے محنت کرو گے تمہارے 6 مہینے کے بعد لاش سے خوشبو جائے گی. پھر لاہور کے راستے سے پشاور میں امیگریشن والوں نے کہا اس میں تم کوئی اسمگلنگ چیز لے جا رہے ہو، ایسے صندوق میں بند کر دیا. جب قبر کو کھولا تو اس کی، اور کتاب سے بات کرتا ہوں اپنے طرف سے نہیں، اسی دن پشاور کے ایک بڑے نواب کا بیٹا لندن میں انتقال ہو گیا تو دنیاوی تعلیم میں 3 دن کے بعد اس کی لاش پہنچا. 3 دن کے بعد خدا پاک کی قسم اس کی جسم سے ایسی بدبو آ رہی تھی کہ رشتہ دار قریب نہیں آیا. دین کے محنت کرو گے تمہارے لاش سے 6 مہینے کے بعد بھی، یہ تو دنیا میں اللہ نے دیکھا ہے. دین سے دنیا بھی بنتی ہے. قرآن سے ہم بہت دور ہے. مفتی محمد شفیع صاحب پاکستان کے مفتی اعظم ہے، بہت مفتی، معمولی مفتی اعظم. جب یہ زندہ تھے پاکستان میں اس سے بڑا مفتی نہیں تھے. ابھی اس کا بیٹا، اللہ اس کی عمر دراز کرے، تقی عثمانیہ، اس کا باپ، یہ سورہ بقرہ کے 3 رکوع میں فرماتے ہیں، وہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کلمہ توحید جو ایمان کا بنیادی کلمہ ہے، یہ ایک نظریہ نہیں ہے بلکہ انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنانے کا واحد راستہ ہے. ایمان کے بغیر انسان صحیح بن نہیں سکتا ہے. ڈگری بہت پاس کرے گا، ابھی تو ڈگری ابھی ایسے ہے، یہ امت کی کمیاں بیان نہیں کرے. مجھے آج کسی نے بتایا کہ یہ اسکولوں کا امتحان سارے رشوت پر ہے. جو پبلک اسکول کو لاتا ہے اس کو وہ بھی آگے رشوت دیتے ہیں کہ ہمارے اسکول کے نمبر زیادہ آ جائے. پھر جو امتحان لیتے ہیں وہ بھی چشم پوشی کرتے ہیں، نقل کہ ہمارے، سارا گندہ کھاتا ہے. اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بخاری میں ہے، فرمایا ایک صحابی نے پوچھا قیامت کب ہوگی؟ فرمایا اذا ضیعت الامانہ، جب امانت ضائع ہو جائے گی. صحابہ نے پوچھا کیف اضاعتها، امانت ضائع کیسے؟ اذا وسد الامر الى غیر اہلها فانتظر الساعة، جب نہ اہلوں کو کام سپورٹ کیا جائے گا پھر قیامت کا انتظار کرو. اہل لوگوں کو نہیں ملتا ہے، جو آگے رشوت دیتے ہیں وہ آگے چلے جاتے ہیں. یہ قیامت آنے کے علامات بتائے. تو ایمان، حضرت جی انعام الحسن صاحب یہ پاکستان کی نہیں، یہ پوری دنیا کے امیر تھے. کہاں کے امیر تھے؟ تبلیغ کے 3 نمبر پر. پہلا امیر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 20 سال، پھر مولانا یوسف رحمہ اللہ، آخر میں حضرت جی 25 سال کم و بیش انعام الحسن صاحب. اس کا اتنا پیارا ملفوظ ہے، اتنا پیارا، اتنا کہ دل پر لکھنے کے قابل ہے، کاغذ پر نہیں ہے. دنیا کے پریشانیوں
آخرت اور آخرت کی دائمی مصیبتوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، زیادہ راستے نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے اس راستے سے بھی نکل جاؤ، اس سے نہیں ہے، باقی سارے راستے پنے۔ دنیا کے پریشانیوں اور آخرت کی دائمی مصیبتوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ اردو والے جانتے ہیں ہی میں زور ہے نہیں، ہی نے باقی دروازوں کو بند کر دیا۔ وہ کیا ہے کہ ایمان قوی ہو جائے، ایمان کیا ہو جائے، اور ایمان محنت سے قوی ہوتا ہے۔ تم تو کہتے ایمان کی قوی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی کی جیب میں 100 روپے کا نوٹ ہے، قسم بھی کہے کہ میں پیسوں والا ہوں، یہ قسم میں جھوٹا نہیں ہے یا جھوٹا ہے، لیکن 100 روپے تو ابھی یہ عید میں ٹماٹر 300 روپے پر کلو تھا، 1 کلو ٹماٹر بھی نہیں ملتا ہے، باقی گھر کا سودا ملے گا۔ ایک آدمی کے ساتھ کروڑ روپے ہے، اس پر کار بھی ہو جاتے ہے، گھر بھی بن جاتا ہے۔ ایک کے ساتھ 1 ارب ہے، صحابہ کا اربوں کا ایمان تھا، ہمارا 100 روپے کا ایمان ہے، جھوٹے نہیں ہے، لیکن اس ایمان پر اور میرے پیارے بڑے یہ یقین کرو ہم اس سے بالکل بے غم ہے کہ بھائی ایمان تو ہے، کلمہ پڑا ہے، اتنا ایمان سیکھنا ہر ایک چیز سے پہلا فرض ہے کہ آدمی کو حرام سے بچائے، فرائض پر کھڑا کر دے۔ آج ہمارا ایمان حرام سے نہیں بچا سکتا ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن آج دیندار سے دیندار لوگ بھی تصویر کھینچتے اس کو حرام نہیں سمجھتے۔ خدا پاک کی قسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، نبی کی دعا لے رہے، اللہ سے ڈرتے نہیں ہے۔ دیندار لوگ مرکز میں آ کر تصویریں کھینچتے ہیں، نبی نے لعنت بھیجی ہے، حدیث ہے، قیامت میں کہا جائے کہ اس میں جان ڈالو۔ کیوں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اللہ کے نافرمانیوں کو نہیں چھوڑتے، پریشانیاں روتے ہیں، اور اللہ پاک کی طرف سے پریشانیاں گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، جو بھی تکلیف پہنچی وہ گناہوں کی وجہ سے۔ تو میرے پیارے پریشانیوں کا حل ایمان پر محنت ہے۔ اور مفتی محمد شفیع صاحب نے بہت پیاری بات دوسری لکھی، ایمان وہ دولت ہے جو مصیبت اور تکلیف کو راحت اور نعمت میں بدلتی ہے۔ راحت تو ویسی راحت ہوتی ہے، ایمان بن گیا تو وہ ایک صحابی ہے عمران ابن حسین رضی 34 سال صاحب فراش ہے۔ کتنے سال؟ 34 سال بسترے سے اٹھتی نہیں ہے۔ جب اس کی چہرے کو دیکھتے تھے، قاری طیب صاحب نے خطبات میں لکھا ہے ایسا کھلا ہوا ہے جیسے ایک دن بھی بیمار نہیں، بالکل تر و تازہ۔ لوگ پوچھتے اتنی لمبی بیماری آپ کے ماتھے پر بل بھی نہیں آتا ہے۔ اس نے کہا میں نے دیکھا کہ یہ جو اللہ نے مجھے بیماری دی ہے اس میں اللہ مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں، اللہ میرا ہمدرد ہے، تو میں 99% اللہ سے اس بیماری پر راضی ہو گیا۔ جب میں راضی ہو گیا تو اللہ ایسے راضی ہو گیا کہ صبح شام آسمانوں میں مشورہ ہوتا ہے فرشتوں کا کہ چلو عمران ابن حسین کی بیمار کرسی کے لیے آ جاتا ہے۔ صبح کو بھی فرشتے میرے پاس آتا ہے، شام کو بھی۔ ابھی میں نہیں چاہتا کہ یہ بیماری چلی جائے۔ ایمان وہ دولت ہے جو تکلیف مصیبت کو نعمت میں بدلتی۔ 34 سال کی بیماری بھی کامیاب ہو کر کے چلے گئے۔ دنیا کے حالات اصل نہیں ہے وہ میرے پیارے بھائی، یہ تھوڑی سی زندگی، اس میں ایمان پر محنت کرو، ایمان سیکھ لو۔ ایمان کیسے سیکھا جائے گا اور ایمان پر کتنے وعدے؟ ابھی وقت کم ہے، قرآن میں کہا جاتے میں نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان والے ہو لیکن ان کی ایمان میں ملاوٹ نہ ہو، ایمان میں ملاوٹ، حرام کی ملاوٹ نہ ہو۔ نبی علیہ السلام کا پیاری حدیث ہے، جو آدمی اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھے گا وہ سیدھا جائے گا۔ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، قیل وما اخلاصها یا رسول اللہ، قال ان تحجزه عن محارم اللہ، حرام چیزوں سے روک دے تو یہ کلمہ خالص ہے، ملا، ورنہ جھوٹ بھی بولتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے اور مسلمان کو تکلیف بھی دیتا ہے۔ سب سے بڑا گناہ کفر شرک کے بعد مسلمان کی انسان کی دل آزاری ہے۔ سب سے بڑا گناہ، چاہے کافر ہو چاہے مسلم، دل آزاری ہے، کسی کے دل کو دکانا ہے۔ ایک جگہ فرماتا ہے ہم مسلمان کو اظہار آسانی خدا سے لڑائی لینی ہے، نہیں ڈرتے ہیں کہ میں زوراور ہوں، تمہارے اوپر بھی زوراور ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ وہ پیارا شعر بیان کیا ہے،
گربدانی زیر پائے حال مور، ہم جو حال دست زیر پائے پیل. آج چوینٹی پر پاؤں رکھتا ہے، پرواہ نہیں رکھتا ہے. ایک ذات ایسا ہے کہ اس کے مقابلے میں تیری بھی حیثیت چوینٹی سے زیادہ نہیں. چوینٹی پر بھی ظلم نہ کرو. بہت بڑے عالم گزرا ہے علامہ زمخشری، ایک پاؤں کٹا ہوا تھا. لوگ پوچھتے یہ پاؤں کیا کٹا؟ وہ کہ میں نوجوان تھا، ایک پرندے کو پاؤں میں میں نے وہ ڈور ڈالا تھا، وہ ایک سوراخ میں گیا، میں نے کھینچا تو اس کی پاؤں کٹ گئی. میرے ماں نے کہا اللہ تیرا بھی پاؤں ایسا کٹ. سفر پر جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا پاؤں، ڈاکٹر نے کہا اس کو کاٹنا پڑے گا. ایک پرندے کے پاؤں کے کٹ گئے، اس کی پاؤں کٹ گئی. مخلوق خدا پر رحم کرو، ارحم من فی الارض یمر. بالکل یہ چیز ہے ہی نہیں ہے. تو ایمان ساری دنیا امن لاتا ہے. خدا پاک کی قسم آسمان پر پہنچ جائے بغیر ایمان کے امن نہیں آ سکتی. قرآن کہتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. لہم جار مجرور، یہاں صرف ان لوگوں کو امن ملے گا، باقی کو ملتی نہیں ہے. اور کیسا ہے؟ اکوڑا خٹک کے بانی مولانا عبدالحق صاحب اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے. پورے پاکستان میں دعوت حق میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک غیر مسلم بادشاہ نے جاسوس بھیجا کہ کسی طریقے سے خودکش حملے سے حضرت عمر کا سر کاٹ دیا جائے. جب مدینے میں آیا لوگوں سے پوچھتا ہے تمہارے امیر المومنین کا محل کہاں ہے؟ یہ امن ہے کہ ہے امیر المومنین 22 لاکھ میل مربع پر اور بیت المال کے اونٹ چرا رہا ہے. کوئی ادھر چھوٹا سا پر کر آگے گاڑی پیچھے گاڑی اپنے سائے سے ڈرتا ہے. یہ کیا ہے؟ حضرت عمر 22 لاکھ میل مربع پر ہے اور جنگل میں اونٹ چرا رہا ہے. آدمی کو جب پتہ چلا خوش ہو گیا کہ اکیلا آدمی ہوگا. حضرت عمر پتھر سر کے نیچے رکھا ہوا ہے، پراٹھے لے کر کے سو رہا ہے. آدمی میں عام آدمی کی بانی پورے سرحد کا کوڑا خٹک بانی مولانا عبدالحق صاحب نے یہ دعوت حق میں قصہ لکھا ہے کہ خوش ہو گیا کہ ایک تلوار کی وار سے کام ہو جائے گا. جب قریب آیا تو اچانک دیکھا کہ شیر نمودار ہوا. کیا نمودار ہوا؟ حضرت عمر کا پیرا دے رہا ہے. آدمی نے جب شیر کو دیکھا کانپنے لگا، تلوار گر گئی اور ہاہٹ ہو گئی. حضرت عمر کی آنکھیں کھلی. بھائی کیا ہوگی؟ آپ تو گھبرائے. وہ یہ کیا بعد میں پوچھو، اسلام میں داخل کرو، کلمہ پڑھا ابھی بتاؤ. اس نے کہا سچ بتاؤ میں تمہارے قتل کی لیا ہے لیکن میں نے دیکھا کہ شیر تمہاری حفاظت کرتا ہے، یہ دین جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ دین. حضرت عمر نے کہا بھائی تمہارے آنکھوں پر ویسے ہی کچھ. اس نے کہا ہم نے تو ادھر سالوں سال اونٹ چرائے، کہاں شیر دیکھا نہیں. وہ آدمی قسم کہتا ہے عمر تم نے نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہے. کتاب میں لکھا ہے کہ آسمان سے ہاتھی کی غیبی آواز آئی، اے عمر اس آدمی کی بات مان لو، انت تحفظ دیننا ونحن لا نحفظ ذاتک. تم ہماری دین کی حفاظت کرتے ہیں، ہم آپ کی جان کی حفاظت نہیں کریں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پیچھے سواری پر بیٹھے ہیں، اپنے بچوں کو یہ سبق سکھاؤ. نبی نے بچوں کو یہ سکھائے یا غلام یا اللہ تو ہمیں نبی کا اتباع نصیب کرے. بہت پیاری بات ہے. اپنے بچوں کو یہ سکھاؤ یا غلام علمک کلمات، اے بچے میں تمہیں چند کلمے سکھاتا ہوں، احفظ اللہ یحفظک. تو اللہ کے حکم کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. تم اللہ کے حکم ضائع نہ کرو. اللہ احفظ اللہ تجد ہو تو جاہگا. تو اللہ کے حکموں کو حفاظت کرو، ضرورت کے وقت اللہ پاک کو اپنے سامنے پاؤ گے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. مخلوق سے سوال نہ کرو، سوال ہو تو ایک اللہ سے کرو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. مدد کی ضرورت پڑی کسی کے دروازے پر نہ جاؤ، اس کا موبائل نمبر کسی وقت بھی بزی نہیں ہوتا ہے. رات کو اٹھو لبیک کی آواز آئے گا، یا اللہ کہو گے لبیک. ہر ایک کو آتا ہے، مسلمان پڑھے ہر ایک کو آتا ہے. عبدالوہاب صاحب فرماتے کراچی میں ایک عورت کینسر بیمار تھی، تو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، خاون مر گیا تھا. صرف ایک رات سوئی نہیں ہے، رکوع سجدے میں گزاری. یا اللہ ڈاکٹر تو بے بس ہو گئے لیکن تو آپ تو بے بس نہیں ہے، یا اللہ بچوں کو کس کے حوالے چھوڑوں. ایک رات اللہ کے سامنے. صبح کو طبیعت حشاش پشاش تھی، یہ راجمنٹ کے ممبر پر بیان کیا.
ڈاکٹروں کے پاس گئی, ڈاکٹروں نے کہا تم میں کینسر کی بو بھی نہیں ہے. تو فرمایا جب سوال کرنا ہے وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ یقین رکھو ان الامت لو اجتمعت علی ينفعوک بشیء, علماء جانتے شیء میں تنوین تقلیل کے لیے ہے, اگر ساری دنیا جمع ہو کر کے تمہیں تھوڑا سا بھی فائدہ پہنچانا, لم ينفعوک تھوڑا سا فائدہ نہیں پہنچا سکتے, الا ما قد كتبہ اللہ لک, مگر وہ مقدار جو اللہ نے تمہاری لیے لکھی. وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ, اگر ساری دنیا جمع ہو جائے تمہارے خلاف ہو جائے. یہ نبی کی تعلیم ہے, یہ بچوں کو یہ سکھاؤ. سارا دن ABC سکھاتے ہو, یہ نبی نے تعلیم کے بچوں کا یہ ذہن بناؤ. اگر ساری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے اور اللہ کا ارادہ تمہارا ایک بال بھی بیگا نہیں کر سکتے. ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بیگا کر دیا. یہ تربیت ہے. تو ایمان کے ساتھ امن ہے, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی کسی حکم کو زمین پر گرنے نہ دو. سارے دن اللہ کی نافرمانیاں, اللہ کی ناراضگی. یقین کرو میں امریکہ میں تھا, ایک آدمی آیا شکاگو میں, وہ کہہ رہا تھا کہ میری بیوی ناراض ہے, ہو گئی ہے مجھ سے, اور وہ کہتے تم نے مجھے طلاق دیا. 30-35 سال کا تھا, شکاگو مرکز میں. مجھے جو الفاظ بتائے میرے علم میں یہ تھا کہ اس سے طلاق ہوا کہ نہیں, یہ طلاق سیدھا ہو جاؤ ورنہ طلاق دیتا ہوں, ایسے کچھ الفاظ تھے. یعنی طلاق دیا ہے نہیں, یعنی سیدھا ہو جاؤ, شرط لگایا. تو کہتے بیوی تو چلی گئی کہ تم نے مجھے طلاق دیا ہے. میں نے اپنے معلومات کے مطابق یہ کہا کہ طلاق نہیں. اس نے فوراً میرے ساتھ موبائل پر 2000 کی باتیں ملا. وہ حیا والی عورت تھی. میں نے کہا تمہارا خاون جو یہ بات کہتے ہیں اس سے طلاق نہیں ہوتی ہے. اس نے کہا تو عالم ہے. میں نے کہا لوگ مجھے عالم کہتے ہیں. اتنی بات تھی. چلا گیا. خدا پاک کی قسم کل آدمی اتنا خوش تھا کہ میری بیوی راضی ہوئے. بیوی ناراض ہو تو آدمی پریشان. اللہ ناراض ہے, کسی کو غم بھی نہیں ہے. اپنے پریشانی اللہ کو راضی کرنے کا نشانی بتائی. جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر فصل بونے کے وقت بارش ہی ہوگی, کاٹنے کے وقت اللہ روک دے گا. جب ناراض ہوگا تو پھر بوتے وقت بارشیں روک دی جائے گی. کٹائی کے وقت درمیان میں یہ دعا کرو ہمارے ذمہ دار بھائیوں کے اللہ پاک اس فصلوں پر اللہ پاک جلاباری بارش سے بچائے. ہمارے بھائی ہے, ہم سارے ایک جسم ہے. اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اور مزید تکلیفیں نہ لے آئے. تو میرے پیارے بھائیوں, دین کے بغیر کسی کو نہ کامیابی ملی ہے نہ, اور دین میں بنیادی چیز کلمہ ہے. مولانا عمر پالن پوری فرماتے ہیں ایک ہے ایمان کا بنانا, ایک ہے ایمان کا, اور ایک ہے ایمان کا پکانا, ایک ہے ایمان کا بچانا, ایک ہے ایمان کا پھیلانا. 4 چیزیں ہیں. یہ رائیونڈ میں بتایا تھا عمر پالن پوری نے رائیونڈ کے ممبر پر. ایک ہے ایمان کا بنانا, دوسرا ایمان کا پکانا. ایک کچی اینٹ ہوتا ہے, ایک پکی اینٹ. کچی اینٹ بارشوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی, اور سارے گھر پک گئے, ایمان کچا رہ گیا. میں جب بچہ تھا, میں دیہاتی آدمی ہوں اصل میں, ابھی تو کوارٹ میں رہتے. قسم کہتا ہوں ہمارے پورے 7 مسجد ایک باستی میں ایک گھر اینٹوں کا تھا, باقی سارے کچی دیواریں. ابھی مشکل سے کوئی گھر قرضے لوگ لیتے ہیں, لیکن بھائی روزانہ یہ وہ نہیں کر سکتے ہیں. ہاں گھر کو تو پکا دیا, لیکن ایمان کچا ہے, اس کا کسی کو غم بھی نہیں. ایمان بنانا, ایمان پکانا, اور ایمان بچانا. اور ایمان بنتا ہے دعوت سے. ایمان بنتا ہے. مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جب تبلیغ کا کام شروع کیا, کتاب میں لکھا ہے 20 علماء بڑے بڑے ہندوستان سے مکے میں لے کے گیا. اس حج کے موقع پر وہاں سعودیہ کے علماء کو جمع کیا اس زمانے میں, کہ بتاؤ کہ بھائی آج مسلمان دنیا میں ذلیل کیا ہوئے. کس نے کوئی بات کی, کس نے سب پر لکیر کی, کوئی بھی نہیں ہے. اس نے تو بتاؤ, ضعف ایمان, ضعف یقین, ایمان کی کمی کی وجہ سے. تو پھر ایک عالم نے کہا کہ ابھی ایمان بنے گا کیسے؟ فرمایا دعوت سے. تو اس نے کہا ایمان تو دعوت تو کافروں کے لیے ہوتی ہے. تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت اتنا زوراور ہے کہ بھی ایمان میں کافر میں ایمان پیدا کر سکتا ہے, تو کمزور والی کی ایمان کو مضبوط نہیں کر سکتا.
ایمان بنتا ہے دعوت سے. میرے پیارے بھائیوں، کوشش کرو کہ جس دکان میں ہو ہر جگہ اللہ سے ہونے کو بیان کرو کہ بھائی رزق اللہ دیتے، عزت اللہ دیتے. یہ زبان پر بار بار کہو تو پھر دل میں اتری. دل میں ایک دفعہ اترنے سے نہیں ہوتی، دل آسانی سے نہیں مانتا ہے. بار بار اس کی تکرار کرو. ہر مجلس میں اللہ سے ہونے کو بیان کرو. اللہ عبد الوہاب صاحب فرماتے ہیں جب چھپے چھپے پر اللہ کی بڑائی بیان نہیں کی اس وقت دنیا میں دین زندہ نہیں ہو سکتا کہ ہر آدمی کے زبان پر اللہ سے ہونے کو بیان کرو. اللہ بہت بڑے ہیں، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نہیں. الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا قرآن یہ کہتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. قرآن عجیب کتاب ہے. قطمیر کھجور کا دانہ ہوتا ہے، اس کے اندر گٹھلی ہوتی ہے، اس میں ایک وہ پٹا ایک کیا لکیر سا ہوتا ہے جیسے سروائی، اس میں ایک پتیلا ہوتا ہے، اس کو قطمیر کہتے ہیں. یہ ساری دنیا جمع ہو کر کسی کو نفع و نقصان پہنچانے، قرآن فرمائے اتنا بھی کھجور کا دانہ تو بڑی چیز ہے، اس میں تو کچھ خوراک ملتا ہے. وہ قطمیر نہیں، میں نے غلط بیان کیا، وہ تو فتیل ہے. قرآن میں اللہ قرآن عجیب کہتا ہے ایک فتیل ہے، ایک نکیر ہے، ایک قطمیر ہے. قطمیر اس کو کہتے ہیں کہ کھجور کے دانے اور گٹھلی کے درمیان باریک پردہ ہوتا ہے. پیاز کا پردہ بڑا ہوتا ہے، یہ اسی بھی اس طرح پھونک دے دو تو ہوا میں اڑتا ہے، اس کو قطمیر کہتے ہیں. وہ جو درمیان میں ہوتا ہے اس کو فتیل کہتے ہیں، اور جو داغ سا ہوتا ہے اس کو نکیر کہتے ہیں. کھجور کے گٹھلی میں قرآن کی 3 نام ہے. تو ساری مخلوق والذین تدعون من دونہ، یا اللہ قرآن سے ہماری محبت پیدا کر. والذین تدعون، جو ضرورت کے وقت جن کو پکارتا ہے وہ تو کسی کو اتنا بھی وہ پیاز کے باریک وہ کھجور کے باریک پردے کے برابر بھی نفع نقصان کے مالک نہیں، تو تم ہی کیا دے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. ساری دنیا کے وزیر اعظموں، بادشاہوں، وزیروں، تم سارے فقیر ہو. واللہ هو الغنی الحمید. آدمی فقیر سے مانگتا ہے یا غنی سے مانگتا ہے؟ اللہ سے مانگو، مایوس نہ ہو جاؤ. مجھے بہت پیاری لگتی ہے میرے پیارے بھی، جو پریشان لوگ ہیں نا وہ مایوس نہ ہو جائے کہ ہم تو گناہگار ہیں، اللہ ہماری نہیں. مجھے یہ بات اتنی پیاری لگتی ہے توجہ سے. قارون بدترین آدمی کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کے تہمت لگانے والے. کتنا ظلم. موسیٰ علیہ السلام نے جب ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ. اتنا مالدار کہ اس کی مالداری قرآن نے پہن کے خزانے کی چابیاں پڑے. موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ کی حکم دی، اس نے کہا یہ ٹیکس کہاں سے ہے؟ آج مسلمان بھی زکوٰۃ کو ٹیکس کہتے ہیں. میرے پیارے بھائیو، زکوٰۃ کو نہ روکو ورنہ تمہارے اصل مال بھی لے جائے گا. نبی کا حدیث ہے اپنے مالوں کی حفاظت زکوٰۃ سے کرو، اپنے مالوں کا حفاظت، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، اور پریشانیوں کے موجوں کا استقبال دعا اور تضرع سے کرو. قارون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں بنی اسرائیل جمع کرتا ہوں قوم، آپ ان سے تبلیغ کریں. موسیٰ علیہ السلام خوش ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام احکامات بیان کرتے ہیں. قارون نے ایک عورت کو پیسے دے دیے کہ میں موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگاؤں گا، بہت پیسے دے دیے. آپ کہو کہ میرے ساتھ یہ بدکاری وہ موسیٰ علیہ السلام نے کی. تو پھر قارون نے کہا کہ موسیٰ اگر ایک شادی شدہ انسان کسی عورت کے ساتھ بغیر نکاح کے زنا کرے تو اس نے کہا پتھروں سے مار مار کر کے رجم سنسار کیا جائے گا. قارون نے کہا اگر تو نہیں کیا، اس نے کہا میں نے کیا، میں بھی سزا کرا. عورت کو اشارہ کیا کہ اٹھ جاؤ تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر یہ بتائے کہ میرے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام ہمارے مولانا محمد شاہ صاحب کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، وہ فرماتے تھے، ترجمہ کرتے کہ اتنا جلالی پیغمبر تھے جب غصے میں آتے تو سر کے بال ٹوپی سے نکل جاتے. موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے. اللہ نے کہا سجدے سے سر اٹھاؤ. یہ علاج ہے نبیوں کا. اذا حزب امر فزع، جب بھی تکلیف ہے سجدے میں گرو، 2 رکعت پڑھو، یا اللہ کہاں چلے جائے. اللہ نے فرمایا سر اٹھاؤ، آپ زمین کو حکم دو، جو بھی حکم کرو گے. موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا قارون کو پکڑو، ادھر ٹہنوں تک پکڑا. قارون چیخنے لگا موسیٰ معاف کرا، اور پکڑو، یہاں تک پکڑا، اور تک، حتیٰ کہ
ابھی تک زمین میں جا رہا ہے خزانوں سمیت۔ مجھے یہ بات میرے پیارے بہت پیاری لگتی ہے۔ اللہ پاک نے، یا اللہ، اللہ تو اللہ ہے جل جلالہ، اللہ نے وحی بھیجی، اے موسیٰ قارون نے بڑی چیخیں ماری، تم نے معاف نہیں کیا، میری جلال کی قسم اگر وہ مجھے اتنا چیخیں مارتا میں اس کو پھر بھی معاف کرتا۔ اس لیے میرے پیارو بھائی، تکلیف کے ساتھ اللہ کے سامنے رونا نہیں ہے، رونے کی شکل اختیار کرو، ایک دو رکعت پڑھ کر کے نہ چھوڑو۔ دیر کے امیر تھے عبد القہار صاحب، 2 قوموں میں جوڑ بیٹھانا تھا، صلح کرنا تھا، 600 رکعتیں اس کے لیے پڑھی تھی۔ ہم کسی مسئلے کی 2 رکعتیں پڑھ کر کے نہیں، پڑھتے رہو جب تک مسئلہ نہیں ہے، ادھر ادھر نہ دیکھو، تو در نہ کھولے گا میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی، وہ در تیری ہے در میرے، یا اللہ میں بھی کسی دروازے پر نہیں جاتا ہوں تمہارے دروازے کے علاوہ۔ اللہ جب دیکھتا ہے کہ نہیں جاتا ہے پھر کھولے گا دروازہ، جو دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے وہ آخر کھول جاتا ہے۔ لیکن ہمیں، میرے استاد تھے کرک کے مولانا شہید احمد صاحب، اللہ کے ولی تھے، وہ کہتے آج ہمارا اتنا اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہے جتنا چھوٹے بچے کو اپنے ماں سے۔ اس زمانے میں ہم بچے تھے، گڑ عورتیں صندوق میں بند کرتی تھی، چائے پکاتی، 1 روپے کا سیر گوڑ ہوتا تھا، وہ زمانہ تھا، تو ہم بچے وہ ماں سے وہ ایک کیا بولتا ہے یوا چکائی، ہم اردو میں کیا کہتے، ایک روڑی دن کے وقت مانگتے تھے، ویسے کھاتے تھے، مٹھائی وغیرہ یہ ٹافیا وغیرہ تھے ہاتھوں میں نہیں تھی۔ تو کہتے میرا بچہ ہے جب دل میں گوڑ کھانا چاہیے، ماں کو کہتے ہیں گوڑ، وہ تپڑ مارتے صبح بھی کھایا بھی، اس بچے کو یقین ہے ماں جتنا بھی تم مارے گا تم سے وصول کرنا ہے، وہ زنگزنگائی شروع کی، رونا شروع کرتا ہے، ماں مجبور ہو کر بند تالا کھولتا ہے، اس کو یقین ہے کہ ماں تمہارے ساتھ گڑ ہے، مجھے تم سے، ہمیں اپنے رب سے اتنا بھی تعلق نہیں ہے جتنا بچے کو۔ یا اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے، اپنے ساتھ تعلق بیٹھا دے، یا اللہ ہمیں یہ دلوں میں ضرورت محسوس کرے کہ تمہارے بغیر ہمارا کوئی مسئلہ بنتا نہیں ہے، تمہارے مدد کے بغیر۔ باہر ملکوں کو جماعتیں جاتی ہے، 42 نکات چلہ پورا ہوتا ہے، 7 مہینے سال کی وہ دیتے، اس میں عبد الوہاب صاحب کا ایک جملہ بہت پیارا، ہمیں اس بات کا ضرور یقین کرنا چاہیے کہ ہمارا جو بھی مسئلہ بنے گا وہ اللہ ہی کے مدد سے بنے گا، ہمارا جو بھی مسئلہ بنے گا۔ اور اللہ کی مدد کہاں آ گئی؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم دین کی مدد کرو گے پھر اللہ تیری مدد کرے گا۔ پوری دین پر چلنے والا دیندار کہلایا جائے گا، لیکن دین کا مددگار نہیں کہلایا جائے گا۔ دین کے فروغ کی کوشش کرنا بلاؤں کو ٹال سکتا ہے کہ دنیا میں دین عام ہو جائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک ہے ایمان کا بنانا، وہ دعوت سے، دوسرا ہے ایمان کا پکانا۔ ایمان پک کیسے جائے؟ جیسے کچی اینٹ ہوتا ہے، پکی اینٹ۔ عمر پالن پوری فرماتے ہیں ایمان پکتا ہے قربانی سے۔ ایمان پکتا ہے، توجہ سے سنو، قربانی کس چیز کے؟ اپنی ضرورتوں کو، بیوی بچوں کی ضرورتوں کو، کاروبار کی ضرورتوں کو بعد میں پورا کرنا، جب دین کا تقاضا ہے دین کے تقاضے کو پہلا پورا کرنا۔ نبیوں کے واقعات ہمیں بیان کیے گئے، موسیٰ علیہ السلام نے بیوی کہاں چھوڑی ہے؟ بیوی کی ضرورت کے لیے قرآن میں فقال علیہم کثوا انی آنست نارا، بیوی سے کہتا ہے سردی کی رات ہے، راستہ بٹ گیا ہے، درد ذہ ہے کہ وہ سامنے پہاڑ پر آگ نظر آتا ہے، میں کوئی رہبر ملے گا یا آگ لے کے آؤں گا، تم گرم ہو جاؤ گی۔ وہاں اللہ نے فرمایا جاؤ فرعون کے پاس۔ یہ اللہ بتاتا ہے کہ اللہ کی دین کا پیغام اتنا ضروری ہے، نبی سے جنگل میں چھڑوایا، کس حال میں چھڑوایا۔ اور ایک بڑے، میں نام نہیں لیتا ہوں، جو رمضان میں 800,000 علماء کو تفسیر پڑھاتے، اس نے کہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام گئے، بیوی کو چھوڑا، دوبارہ درمیان میں بیوی کے ساتھ جب ملاقات ہوئی، درمیان میں 40 سال گزر گئے، 40 دن کا چلہ نہیں تھا، ہم 40 دن کے لیے۔ نیچے علماء نے پوچھا یا شیخ من این تقول، تفسیریں پڑھی ہوئی تھی، شذرات الذہب بھی اخبار منذہب میں لکھا ہے۔ نبی ابراہیم علیہ السلام سے بیوی کہاں چھڑوائی؟ زندگی کا کوئی بواد غیر ذی زرع، لیکن ایک عجیب بات معرف القرآن نے لکھی ہے، موسیٰ بیوی کہتے کہ تم کس کے حوالے، شیرخوار بچہ ہے، مکے میں کوئی درخت نہیں اگتا، کوئی عورت ذات ہے، چھوٹا بچہ ہے، اللہ کا حکم ہے چھوڑ دو۔ اور یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بات کرو۔
آخر بیوی نے کہا کیا اللہ کا حکم ہے، سر ہلایا کہ ہاں. لیکن مجھے یہ بات بہت پیاری لگتی، جاتے جاتے جب آنکھوں سے اوجل ہو جاتی تھی، یہاں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. یا اللہ تیرے سہارے چھوڑا ہے، یا اللہ تو لوگوں کے دلوں کو اس طرح پھیر دے. 5-6 ہزار سال ہو گئے، ایک بخیل آدمی کسی کو 1000 روپے نہیں، ابھی 10,000 روپے داخل کر کے حج کے لیے جاتے یا نہیں جاتے؟ عمرے کے لیے اتنے اس دفعہ گئے ہیں رمضان میں کہ کوئی حساب نہیں ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے لوگوں کے دلوں کو اللہ نے پھیر دیا. اور وہاں مکے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. میں ایک دفعہ مکے کے بازار میں یا بیری بھی ملتے ہیں، یہ بیروں ملاوے دے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ چیز بھی ملتی ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام. لیکن میں جو بات کرنا چاہتا معرف القرآن کی، کہ جب بیوی چھوڑا اس نے توجہ ہے، وہ لکھتا ہے معرف القرآن میں تعمیل حکم کے بعد دعا اس کے دربار میں رد نہیں. تعمیل حکم کے بعد اللہ کے حکم پر چھوڑا پھر دعا کے لیے، ایسے دعا پھر رد نہیں ہوئی. تم اللہ کے سہارے پر چھوڑو پھر اللہ سے دعا مانگو، دیکھو کہ اللہ کیسے دعاؤں کو قبول کرتا ہے، نبیوں جیسے قبول کرے گا. تو ایمان بنتا ہے، پکتا ہے کس چیز سے؟ قربانی کا کیا تفسیر کیا، اپنی ضرورتوں کو، بیوی بچوں کی ضرورتوں کو، کاروبار کی ضرورتوں کو بعد میں پورا کرنا. دین کا تقاضا ہے، دین کے تقاضے کو پہلا پورا کرنا. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا صحت اتنا کمزور ہے کہ نظام الدین سے دلی تک میں نے دیکھا نہیں، 8-10 کلومیٹر کم و بیش فاصلہ ہے، گاڑی میں بھی کروں میرے سے، لیکن تبلیغ کا تقاضا آ جاتا ہے 22 میل پیدل چلتا. اور اس سفر کو اہم فریضہ سمجھتی ہوئے اور صحت کی رعایت کو سنگین معصیت سمجھتی ہوئے اگر میں دعوت کے مقابلے میں اپنے صحت کا خیال رکھوں گا تو یہ سنگین مایوس ہو کر. فرماتے جو دعوت کے مقابلے میں اپنے صحت کا لحاظ رکھے گا تو اس نے عملا نبی سے اپنے آپ کو اونچا سمجھا. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. نبی نے اس کام کے مقابلے میں نہ صحت کی پرواہ کی نہ آرام کی، ہر حال میں کیا ہے. تو ایمان پکتا ہے کس چیز سے؟ اور ایمان بچتا ہے ماحول سے. ایمان بچتا ہے ماحول سے، مساجد کے ماحول میں. بازار میں تو ایمان خراب ہوتا ہے. یقین کرو حدیث ہے، نبی علیہ السلام سلمان فارسی رضی سے کہتے ہیں ان لوگوں میں نہ ہو جاؤ جو بازار کو سویرے جاتے ہیں دیر سے آتے ہیں. بازار میں شیطان کے بچے پیدا ہوتے ہیں. بازاروں کو جانا ناجائز نہیں ہے، نبی بھی گئے ہیں، لیکن سارا دن بازار میں گزارنا، کچھ تو مسجد میں بھی وقت گزارو. یہ عصر سے عشاء کا وقت. آج تو میرے پیارے بھائی خدا پاک کی قسم میں آپ کے لیے دعا بھی کروں گا اور گارنٹی دیتا ہوں 50% پریشانی آپ کے لیے دور ہو جائے گی اگر تم عصر سے عشاء کا وقت اپنے مسجدوں میں لگانے شروع ہو گئے. کسی کو نہ دیکھو، ہاتھ تو کھڑا کر دو، دنیا جو بھی ہو جائے عصر تک کام کروں گا، عصر کے بعد دنیا کا کام نہیں کروں گا. مسجد میں بیٹھوں گا، ملاقاتیں کروں گا، تبلیغ کے لیے فارغ کروں گا. اے میرے بندے تو فجر کے بعد عصر کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کیا کرو. اکفک فیما بینہما، اللہ کے وعدے ہیں. ایمان بچتا ہے ماحول سے، مسجد کے ماحول میں. بخاری میں حدیث ہے، ابو داود میں 2 ہے. جب انسان مسجد میں جھاڑو کرتا ہے، کوئی تین کا کنکری نکالتا ہے، اپنے حوالہ دی دیا بخاری کی بھی اور ابو داود کی بھی، کہ وہ چیخے مارتا ہے وہ تین کا اور کنکری. اے اللہ کے بندے اس رحمت کی جگہ سے مجھے نہ. مسلمان آج مسجد میں نماز پڑھ کر کے بھاگ جاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. سارا دن مسجد میں نہیں ہے لیکن سارا دن دنیا کے کاروبار میں بھی نہیں ہے. ضرورت کے وقت کاروبار بھی کرو، لیکن یہ درخواست ہے، یہ ایک 40 دن تو آپ شروع کرو. آپ 50% پریشانیوں کو میں گارنٹی دیتا ہوں، اپنے پریشانیوں کو کم دینا اپنے آنکھوں سے دیکھو، اس میں شک نہ کرو. اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدے سچے. ایمان بچتا ہے ماحول سے اور ایمان پھیلتا ہے نقل و حرکت سے. پھیلتا ہے کس چیز سے؟ صحابہ اگر نقل و حرکت نہ کرتے تو پتہ نہیں ابھی ہم کس بت کو سجدہ لگاتے. کابل افغانستان میں میں کئی دفعہ گیا ہوں. کابل
افغانستان کا دارالخلافہ ہے، وہاں 72 صحابہ کے قبریں ہیں ایک دیوار پر، دو تو بڑے بڑے گنبد اس پر بنے، نہ گاڑیاں تھی اور نہ کیس تکلیف سے آئے ہوں گے۔ یہ جو پشاور میں پڑا ہے یہ بھی صحابی ہے، سینان رزنو، نہیں کیا نام ہے، سینان رزنو۔ عبد الوہاب صاحب رائے گنج کے ممبر پر کہتے ہیں کہ سکر میں ایک جگہ ہے کنکوٹ، وہاں ایک صحابی ہے زید جوہنی رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ سَمِعْتُ مِن نَفْسِ مِن رَسُولٍ يَقُولُ اذْهَبُوا إِلَىٰ كَافَةٍ لِلنَّاسِ، تو آ کر کے یہاں قبر بنایا ہے، چین میں صحابہ ہے۔ ابھی میرے پیارے بھائی یقین کرو، ابھی تو ہم آٹے میں نمک کے برابر بھی تبلیغ نہیں ہے، لیکن اتنی فضا بنتی ہے نا باہر ملکوں میں، اللہ پاک نے گرجوں کو مسجدوں سے تبدیلات دے، آنکھ کو دیکھا حال، کسی کا بات نہیں، ہم آنکھ کو دیکھا حال بیان کرتے ہو۔ روس میں میں گیا تھا سال میں 94 میں، بشکیک دارالخلاف ایک مسجد تھا، اس میں 3 صفیں، ایک صف میں 15 آدمی آتے تھے، 3 صفیں۔ ابھی 2007 میں گیا، وہ مسجد کو بڑھایا ہے، ایک صف میں 60 آدمی، اور ظہر کے نماز میں خدا پاک کی قسم میں نے گن لیے، جمعہ نہیں، ظہر کے نماز میں 20 صفیں، 60 ایک صف کی، وہ بالکل بھری ہوئی تھی۔ انگلینڈ میں پریسٹن میں ظہر کی نماز پڑھی، اتنی بڑی مسجد کے ایک صف میں 120 آدمی، 13 صفیں ظہر کی نماز میں۔ یہ فضا بن رہی ہے، مدرسے بن رہے ہیں، پردے آ رہے ہیں۔ انگلینڈ میں روس میں میں اسلام آباد جیسے فلیٹ میں عید کے دن اتر رہا تھا، نیچے سے ایک عورت آ رہی تھی، مجھے اتنا دل میں وہ مزہ آیا، وہ عورت نے جو مجھے دیکھا دیوار کے طرح منہ کر کے کھڑی، جب تک میں گزرا میں اللہ یہ حیا کہاں سے آ گئی۔ ابھی تو اتنے دن بہ دن بے حیائی ہمارے پٹھانوں سے پشت بھی گئی، اپنے عورتوں کا ایسا آزاد، پتہ نہیں ایمان، ہاں الایمان والحیاء قرینان اذا ذهب احدهما لم يبق آخر، جب حیا چلی جاتی ایمان بھی چلا جاتا ہے، ایمان نہیں رہ جاتا۔ حیا ایمان کا سب سے بڑا شعبہ ہے۔ ہمارے مسجد خٹک کالونی میں مدینے کا ایک مفتی آیا تھا، مدینے میں پیدائش ہوتی 2 سال پہلے، پچھلے سال میرے ساتھ ادھر مدینے میں ملا بھی ہے، مجھے وہاں تبلیغ کی جگہ لے کے گیا، اور اس کا اتنا تعلق تھا وہ مسجد نبوی میں ریاض الجنت میں بغیر کتار کے لے کے گیا، وہ پولیس والوں سے نفل پڑھنے کے لیے۔ اس نے کہا کہ ایک آدمی ایک راستے پر جا رہا تھا، ایک نہر سی چھوٹی سی بہہ رہی تھی، اس میں سیب مل گیا، اس سیب کو اٹھایا کھایا، پھر دکھ ہو گیا، یا اللہ یہ سیب تو تم نے پیسے نہیں دیا، یہ تو قیامت میں پوچھا جائے گا۔ جہاں سے پانی آ رہا تھا اس کی طرح ایک باغ سے یہ پانی نکل رہا تھا، باغ والے کو آواز دی کہ بھائی تمہارے باغ کا سیب کھایا ہے، جتنے پیسے لیتے ہو یا معاف کرتے ہو۔ اس نے کہا ایسا کہ آدمی میں تو کچھ کرنٹ ہے۔ اس نے کہا کہ ایسی نہیں ہوتی، میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی، پاؤں سے لنگڑی، 4 عیب ہے اس میں، اس کے ساتھ شادی کرو گے ورنہ نہیں۔ اس نے کہا یہ مصیبت کہاں، یہ ایک عیب بھی ناقابل برداشت ہے اور 4 عیب۔ اس نے کہا ویسے معاف نہیں کرتا، مجبور تھا، آخرت سے ڈرتا تھا، تیار ہو گیا۔ جب شادی ہو گئی، نہ اندھی ہے، نہ بہری ہے، نہ گونگی ہے، نہ بیوی سے کہا تمہارے باپ نے تو مجھے بڑا ڈرایا تھا۔ اس نے کہا کیا ڈرایا تھا؟ اس نے کہا کہ تیرے باپ نے کہا کہ میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے۔ اس نے کہا بالکل سچ کہا ہے، میں نے کبھی بھی جوان ہونے کے بعد خدا پاک کی قسم ان آنکھوں سے غیر محرم مرد کو دیکھا بھی نہیں۔ پھر کہا تمہارے باپ نے کہا کہ زبان سے گونگی ہے۔ اس نے کہا جب سے میں جوان ہو گئی میں نے زندگی غیر محرم کے ساتھ بات نہیں، زبان سے بات نہیں۔ پھر کہا کہ تمہارے باپ نے کہا کہ کانوں سے بہری ہے، جب سے جوان ہو گئی میں نے غیر محرم مرد کی بات ان کانوں سے نہیں سنی ہے۔ اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ پاؤں سے لنگڑی ہے۔
اس نے کہا جب سے میں جوان ہو گئی میں اپنے میرے پیارے بھائی ہم اپنے لیے بہانے بنائے لیکن خدا پاک کی قسم قرآن کا حکم ہے وقرنا فی بیوت عورت بغیر ڈاکٹر کی بیمار کوئی ایسی مجبوری ہے کہ اس کے لیے اصل گھر ہے. میں امریکہ میں گیا تھا وہ کیلیفورنیا میں ایک لاہور کی عورت تھی اللہ اگر زندہ ہوا اللہ اس کو جنت الفردوس دے بڑا جوان بیٹے تھے خاون ہمارے پیچھے روزانہ بیچتی تھی. پھر خاون سے کہا کہ مولوی صاحب کو بلا ادھر کوئی عالم نہیں میں ان سے کچھ مسائل اس طرح 2 صفحے دریش بھی ساتھ لے گیا پردے میں آدھا گھنٹے مجھ سے مسئلے پوچھتی تھی. وہ کہتی تھی کہ یہ انگریز عورت میرے پڑوسی وہ کہتے وہ وہاں برقع مکمل استعمال کرتی امریکہ میں. وہ کہتے کہ یہ تو کہتے تمہارے اسلام میں پابندی ہے. میں نے کہا عورت بڑی قیمتی چیز ہے قیمتی چیز روڈوں پر لوگ نہیں پھراتے وہ صندوق میں بند کر کے رکھتے ہیں. تو بہرحال تو